السلام علیکم، میں ہوں یوٹیوبر علی خان بلوچ، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کا تصور اخلاق، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ کیسے، کس طرح اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور افضل انسان کو بنایا۔ انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ زمین کے سینے میں رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا تو تمام فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا، یہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے کیا سوائے بلکہ ابلیس یعنی شیطان کے۔ تو اس نے غرور و تکبر کی وجہ سے کافر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اس کائنات میں رکھی ہیں۔ انسان کی مادی اور جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت وسائل، بہت نعمتیں اللہ نے اس زمین میں رکھی ہیں، بلکہ انسان اول آدم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ نبی اور رسول بھی تھے، پوری نسل انسان کو یہ مسودہ سنایا، پس میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچتی رہے گی اور جو میری اس ہدایت میں زندگی گزارے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا اور ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف انبیاء مبعوث کیے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکامات مذہب اسلام کی صورت میں دے کر بھیجا، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید کی جب سب سے آخری آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی طرف سے یہ دین ہرگز قبول نہ ہوگا۔ مطلب اسلام اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح فطرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں موجود ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک بہترین طرز زندگی انسان کو عطا کرتا ہے، جس سے اعتبار اختیار کر کے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے ایک جاہل اور اجڑ معاشرے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ جس معاشرے میں انسان کا دشمن تھا، جہالت کی انتہا تھی، لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال لڑائی چلتی رہتی تھی، عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں، اور روم اور فارس ایران کا نام ہے جیسی طاقتیں بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر اللہ نے اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، جس نے ایک نظام زندگی پیش کیا جسے اپنا کر وہ قوم سب سے بہترین قوم بن کر ابھری۔ جو پست ترین تھے وہ عظیم ترین بن گئے۔ غرض یہ کہ اسلام نے وہ انقلاب برپا کیا، وہ تبدیلی لائی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ قوم جو گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسی صراط مستقیم پر آئی کہ تمام دنیا کو معلم و فاتح بنی، اور جو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کو لے کر آئے تو انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت کے لیے
ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا، ایک مثال بنا دی۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 21۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذہب نامکمل اور ادھورے ہیں، صرف اسلام ہی کامل دین ہے۔ قرآن اسلام کے کامل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ انسان کو زمین پر صرف اللہ کا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے اور حکم صرف اللہ کا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے جو اختیارات کو اللہ کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کر سکتا ہے اور ان حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسلام میں معیشت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا۔ اسلام نے بہترین معاشی نظام بھی پیش کیا ہے۔ اگر دنیا میں موجود معاشی نظام کی خوبیوں اور طریقوں کا موازنہ اسلامی نظام معیشت سے کیا جائے تو یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ اسلام کا معاشی نظام کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ یہ ایسے ذریعہ اصول ہیں جو معاشرے کو معاشی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو زندگی کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے راہ استوار کرتا ہے۔ مثلاً اسلام دولت کی تقسیم پر زور دیتا ہے، سود کی مخالفت کرتا ہے، مگر آج ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سود عام ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، مگر ہر طرف اب سود ہے۔ نمود و نمائش سے منع کرتا ہے اور سماجی فلاح اور معاشی انصاف اس کے حلال پر زور دیتا ہے۔ معیشت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، سود کے حصے میں بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، یعنی سود حرام ہے۔ اس طرح اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہونے کے حوالے سے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اس طرح وہ اس شعبے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام حقوق و فرائض کی ادائیگی کا درس دیتا ہے۔ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ اس میں والدین، اولاد، میاں بیوی، استاد، شاگرد اور پڑوسی سب کے حقوق شامل ہیں۔ اسی طرح اسلام ایک بہترین اخلاقی نظام بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ اسلام ریاکاری، جھوٹ، منافقت، فرقہ بندی، زناکاری، ڈاکہ زنی وغیرہ سے منع کرتا ہے اور اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ عفو درگزر، بردباری، خوش اخلاقی، محبت، امن، سچائی اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اسی ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ گھر والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام نے ہی انسان کو درست عقائد سے روشناس کرایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اسلام نے انسان کو درست عقائد سے روشناس کرایا ہے۔ عقیدہ توحید وہ پہلا عقیدہ ہے جس پر ایمان لا کر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر انسان کی جبیں جھکے تو خدا تعالیٰ کے در پر۔ عقیدہ توحید کے اقرار سے انسان کو باقی باطل خداؤں سے نجات مل جاتی ہے۔ بقول شاعر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عبادت کا صحیح تصور بھی اسلام نے ہی پیش کیا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے۔ جب انسان اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا مقام بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اس سے ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے، اور میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ کا میں بہت شکر گزار رہوں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل آڈی رائٹس کو
سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی ہوئی گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔